من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ اچھا جی، جنت کے 8 دروازوں پر جو جملے یا کلمات درج تھے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ آگے فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ عَلَىٰ أَبْوَابِ النَّارِ مَكْتُوبًا، اور جہنم کے جو 8 دروازے تھے وہاں آپ معراج کے سفر میں جنت کے اندر گئے ہیں اور جہنم کو دور سے دیکھا ہے۔ اچھا جی، جہنم کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا من رج اللہ سعدا، جو اللہ سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھے وہ سعادت مند بن جاتا ہے۔ اور اللہ سے امیدوار ہو وہ سعادت مند بن جاتا ہے۔ ابھی ہمارے دل و دماغ سے نہیں اترتے۔ یہ دیکھیں آپ، رہبر شہید کے ہر خطاب میں جو ہے نا وہ اللہ 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 اللہ، اور اس اللہ نے جو ہے نا وہ مدد کر کے دکھایا کس طرح جو ہے نا جو میری ذات پر بھروسہ کرے میں کس طرح اس کے لیے جو ہے نا وہ کارساز ثابت ہوتا ہوں۔ من خاف اللہ امنا، جو جس کے دل میں خدا کا خوف ہو امنا، وہ محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، محفوظ رہتا ہے۔ والحالک المغرور من رجا غیر اللہ وخاف سواہ، حالک اور مغرور وہ آدمی ہوتا ہے جو غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے اور غیر خدا سے ڈرے۔ یہ عجیب بات ہے، جو غیر خدا سے ڈرے۔ دوسرے دروازے پر لکھا ہوا ہے من اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامت فلیکس الجلود العاریۃ فی الدنیا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں روز قیامت جب اپنے قبر سے حساب کے لیے اٹھوں تو میں برہنہ نہ ہوں، میرے بدن پر لباس ہو، اسے چاہے کہ اس دنیا میں لباس کے محتاج لوگوں کو لباس دے۔ جی، جو یہ چاہتا ہے کہ ان لا یکون عریانا فی الیوم القیامہ، عریان یعنی برہنہ، کہ میں روز قیامت برہنہ نہ ہوں، تو جلود العاریہ، جلود جلد کی جمع ہے، یعنی جلد نہ کھال چمڑا، ہاں، یعنی بدن، مراد بدن یہ کہ جس کے بدن پر لباس نہیں ہے، ہاں، وہ اس کو لباس پہنائے۔ من اراد ان لا یکون عطشانا یوم القیامت فلیسق العطاش فی الدنیا، جو آدمی چاہتا ہے کہ روز قیامت میں پیاسا نہ ہوں تو دنیا میں وہ پیاسوں کو سیراب کرے۔ سنایا تھا میں نے اس دن آپ کو نا وہ جامعہ شرفیہ کا فتویٰ، وہ کہتے ہیں اور ایام میں تو وہ پانی پلانا کار ثواب ہے، لیکن جو ہے نا وہ محرم کی دنوں میں تشبہ بالروافض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا پیو بھی نہیں اور خود سبیل لگاؤ بھی نہیں، چونکہ یہ روافض ہے۔ وہ کام نہ کرو جو روافض کرتے ہیں۔ تو یار روافض اتنے کام کرو گے باری باری جو ہے نا وہ چھوڑتے جاؤ گے، تیرے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا جی۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ روافض ہوتے کون ہیں، ٹھیک ہے نا، روافض ہوتے کون ہیں۔ روافض کو رسول خدا نے فرمایا یہ جو رافضی ہے نا یہ جنت ان کے مشتاق ہے۔ سلمان فارسی رافضی تھے، وہ جنت ان کے مشتاق ہے۔ ابو ذر، عمار جی، اور پتہ نہیں وہ مقداد، سر فہرست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جن کے لیے جنت جو ہے نا مشتاق ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام رافضہ تھی۔ مرد ہو تو اس کو رافضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عورت ہو تو اس کو رافضیہ کہیں گے نا، آپ رافضیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا جی، وہ جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں، آپ تو جو ہے نا وہ جانون پر قربان کرنے کی تاریخ ہوتا ہے۔ رسول خدا نے ان کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ بشارت دی ہے کیا مطلب؟ ان کو تم جنت میں جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جن کے لیے جنت مشتاق ہے ان سے تشبہ جو ہے نا، ہم کہیں گے کہ اللہ ان سے تشبہ کی تمہیں توفیق سے محروم رکھے۔ ہاں
تو دنیا میں اتاش پیاسوں کو جو ہے نا وہ ان کی پیاس بجھائے. من اراد ان لا یکون یوم القیامت جائعا, اور جو شخص یہ چاہے کہ روز قیامت میں بھوکا نہ رہوں تو فلیطعم البطون الجائعہ فی الدنیا, اس دنیا میں جو بطون الجائعہ لفظی ترجمہ بنتا ہے بھوکے پیٹ, مراد یہ ہے کہ جو جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے, بھوکے رہتے ہیں, ان کو کھانا کھلائے. وعلی الباب الثالث, تیسرے دروازے پر لکھا ہوا عجیب ہے. ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک مولوی کہتا ہے ابلیس کے علاوہ کسی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. اچھا جی, یہاں لکھا ہوا ہے لعن اللہ الکاذبین, نمبر 1 جھوٹ بولنے والوں پر لعنت, قرآن میں ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین. ادھر لعن اللہ الباخلین, کنجوسوں پر بھی جو ہے نا یہاں پر جنت کی دروازے پر لکھا ہوا ہے. بھئی کنجوسی کے نتیجے میں زکوٰۃ نہیں دیتا, کنجوسی سے وہ خمس نہیں دیتا, کنجوسی کے نتیجے میں حج نہیں کرتا, بھئی 12-13 لاکھ روپے جو خرچ کرنا پڑیں گے, یہ کنجوسی کے نتیجے میں یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا, خمس بھی نہیں دیتا اور حج بھی نہیں کرتا, وہ اللہ کی رحمت میں غرق ہوگا. جو اللہ کی رحمت سے دور, اسی کو تو ملعون کہتے ہیں. کوئی ملعون کوئی ماں بہن کی گالی تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ملعون اتنی بڑی گالی نہیں ہے, جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے. جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے, ہاں, وہ لعن اللہ الباخلین و لعن اللہ الظالمین. کاذبین, باخلین, میرا خیال میں نا قرآن میں تو ظالمین اور کاذبین کا ہے, یہ باخلین کا جو ہے نہیں, یہ وہ جنت کے دروازے, وہ بھی خدا نہیں لکھوایا ہے نا, یہ صادق ٹریس نے تھوڑے لکھوایا. اچھا جی, وعلی الباب الرابع, چوتھے دروازے پر لکھا ہوا ہے 3 کلمے, اذل اللہ من اہان الاسلام, اللہ اس شخص کو ذلیل کرے جو اسلام کی توہین کرے. خدا اس شخص کو ذلیل کرے جو اسلام کی توہین کرے. اذل اللہ من اہان اہل البیت, خدا اس شخص کو بھی ذلیل کرے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے. اذل اللہ من اعان الظالمین علی ظلمہ للمخلوقین, خدا اس شخص کو بھی ذلیل کرے جو مخلوق پر ظلم کرنے والے ظالم کی مدد کرے. مخلوق اور بھی بہت ہیں, ہاں اور بھی بہت ہیں, یا ظالموں پر ظلم کرنے والے کی جو مدد کرے, اللہ اس پر بھی ظالم کرے, کسی باشد, ہاں, وہ کافر ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. وعلی الباب الخامس لکھا ہوا ہے لا تتبعوا الہویٰ, ہاں, خواہشات پیرانی, حیوانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. فالہویٰ یخالف الایمان, یہ خواہشات نفسانی کی پیروی یہ ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے, اس کا معنی نہیں, اس کے ایمان کے خلاف ہے. لا تکثر منطقک فی ما لا یونیکا فتسقط من رحمت اللہ. جی, یہ یعنی لا یعنی جن باتوں سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان میں جو ہے نا وہ جو الجھو نہیں, بھولو نہیں, یعنی جو غیر متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کر کے, جسے کہتے ہیں دخل دل معقولات, اسے جو ہے نا پرہیز کرو, ورنہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے تم گر جاؤ گے. ولا تکن عونا للظالمین, اوپر والی کی تکرار ہے یہ, کبھی بھی ظالموں کا مددگار مت بنو. اور امیر المومنین نے اس وصیت میں بھی فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہمیشہ بیٹے حسن بیٹے حسین مظلوم کے حامی اور ظالم کے جو ہے نا وہ مخالف رہو. اچھا جی, آمین. اور چھٹے دروازے پر لکھا ہوا ہے انا حرام علی المجتہدین, جہنم کہتا ہے میں مجتہدین پر حرام ہوں. البتہ یہ مجتہد سے مراد آیت اللہ سیستانی اور صرف وہ لوگ نہیں ہیں, مجتہد ہیں عملی جد و جہاد, جو بے عمل نہیں ہے نا, کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی دنیا کمانے کے لیے, جائز دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی شامل ہے, ٹھیک ہے, اور نیک کاموں کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. وہ اجتہاد, یہ وہی اجتہاد ہے جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے. فرمایا دیکھو تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے, میرا جیسا کھانا نہیں کھا سکتے, جیسا لباس میں پہنتا ہوں ویسا لباس تم نہیں پہن سکتے. ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد,
دو کاموں کے ذریعے اپنے امام کی مدد کرو، ایک ورع پرہیزگاری اور دوسرا عملی جد و جہاد۔ اجتہاد سے مراد یہ مرجع تقلید بننا نہیں ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اعینونی بورعن، یہ اجتہاد سے مجتہدین ہے۔ جنت کے جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں مجتہدین پر حرام ہوں، اور کس پر حرام ہے؟ انا حرام علی المتصدقین، راہ خدا میں صدقہ دینے والوں پر بھی جو ہے نا میں حرام ہوں۔ یہاں اور کس پر حرام ہے؟ انا حرام علی الصائمین، روزہ داروں پر بھی جو ہے نا میں وہ حرام ہوں۔ اور آخری دروازے پر لکھا ہوا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ ادھر تمہارا محاسبہ ہو جائے، یہی اپنا معاملہ جو ہے نا اس کو صاف کر کے جاؤ، اپنا محاسبہ کر کے جاؤ۔ وَوَبِّخُوا نُبُوسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوَبَّخُوا، توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کو کہتے ہیں۔ اسی دنیا میں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر لو قبل اس کے کہ ادھر جو ہے نا وہ تمہیں ڈانٹ پڑے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔